اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں طلوع عشق ازدواجی زندگی کے سنہری اصول، نوجوانوں کے رہبر معظم کی رہنمائی پر مبنی ایک قیمتی کتاب جسے جمع اور ترتیب دیا ہے حجت الاسلام جواد علی اکبری نے۔ آئیے محبت اور سکون سے بھرپور ازدواجی زندگی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا آخری حصہ بیان ہوگا۔ پچھلے حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے طلوع عشق میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کتاب کے 7ویں مرحلے کی طرف، آسانی اور چھوٹ دینا۔ ہم انسانوں کی زندگی میں سب سے بڑی جس آفت کا سب سے زیادہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے وہ کسی کام کو سخت بنا کر انجام دینا ہے۔ جب ایک کام کو آسانی سے انجام دیا جا سکتا ہے تو ہم اسے مشکل سے کیوں انجام دیتے ہیں؟ در حقیقت اس طرح خود کو اور دوسروں کو مشکل سے دوچار کر دیتے ہیں۔ خام خیالی، بیجا قسم کی فکر میں پڑنا، کاموں کو بغیر کسی سبب کے طول دینا دراصل خود سختی کے جال میں پھنسانا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں طبیعی، فطری اور عام طور پر بہت سی مشکلات میں گرفتار ہیں۔ یہ کس قدر احمقانہ بات ہوگی کہ عقل اور منطق کے اصول و قوانین کی عدم پابندی کے ذریعے ہم اپنے کاموں کو پہلے سے زیادہ مشکل بنا دیں۔ تمام افراد تھوڑے سے غور و فکر سے یہ بات اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ کسی بھی کام کو سنجیدگی، توجہ، مستحکمی، منتظم اور بہترین انداز سے انجام دینے اور اسے پیچیدہ، سخت اور مشکل بنانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کاموں کو مشکل بنا کر انجام دینا، فرصت کو ختم کر دینا، عمر کو برباد کر دینا، کامیابی کے امکان کو کم اور افسردگی، سرد مہری کو زیادہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ سرمایہ کو نابود کر کے زندگی کو تلخ بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے افراد سے کہ جو کاموں کو سخت بناتے تھے سخت گیری سے پیش آتے، دوسری اختیار کرتے ہوئے خود کو ان سے دور کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں موجود بہت سے گھرانے، خاندان اس خطرناک آفت اور بیماری میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے بہت سے اہم مسائل روبہ زوال ہیں، اور ان جملہ مسائل میں سے ایک اہم اور تقدیر ساز مسئلہ شادی ہے۔ آداب و رسومات کی بجا آوری اور آبرومندی، سٹیٹس، معاشرتی حیثیت، یہ ناک کا مسئلہ بنانے اور دولہا دلہن کی شان و شوکت کو بڑھانے کے بہانے سے ہم نے زندگی کے ان یادگار اور شیریں لمحات کو ایک وحشت ناک خواب میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس تلخ اور کڑوی بیماری نے بہت سے نوجوانوں کو اپنی زندگی اور گھر بسانے سے نا امید کر دیا ہے، جبکہ دوسروں کو ان کی مشترکہ زندگی کے ابتدا میں ہی بہت سی مشکلات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بہت سے گھرانے اپنی اولاد کی شادی کی عمر نزدیک آنے پر خوشی اور سرور کے بجائے اضطراب اور پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ غیر شادی شدہ رہنے کی طولانی مدت اور شادی میں تاخیر سے پیدا ہونے والی ثقافتی، تربیتی اور اخلاقی مشکلات ناقابل شمار ہیں۔ جہیز کی لعنت کے نتیجے میں ایک مشقت اور درد سر والی زندگی نے دو نوجوانوں کی زندگی کی شیرینی کو تلخی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس اجتماعی اور معاشرتی بیماری میں ہم سب برابر کے شریک ہیں، لیکن ہم سب میں سے ان تمام مسائل کو مشکل بنانے والے خاندان خدا کے سامنے سب سے زیادہ جواب دہ ہیں۔ لہٰذا اس اجتماعی مشکل کو برطرف کرنے کے لیے ہم سب کو میدان عمل میں آنا ہوگا تاکہ اس خدائی حکم اور آسمانی رشتے اور جاہلیت کو قید و بند سے نجات دیں۔ نوجوانوں کے لیے زندگی کے راستے کو ہموار کریں۔ ان جاہلانہ رسوم و آداب، احمقانہ روش اور طرز فکر کے منحوس اثرات کو اس فطری ناموس اور اسلامی سنت میں جگہ جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے ہم سفر کے انتخاب میں ہم نے لڑکے لڑکی کے کفو اور ہم پلہ ہونے میں دین، تقوی، اخلاق کی جگہ بہت سی عجیب و غریب شرائط کو داخل کیا۔ مہر کے جو انسان کی سچائی اور صداقت کے لیے ہدیہ ہے، اور سنت نبوی میں جس کے مال و دولت ہونے کی فکر پر کوئی توجہ نہیں دی گئی بلکہ جس کے کم ہونے کو دلہن کے نیک قدم اور اچھے شگون کی علامت ہے، تو ان کو لڑکیوں کی قیمت میں تبدیل کر دیا ہے۔ جہیز نے کہ جو والدین کی اپنی اولاد سے محبت اور دوستی کی نشانی ان کی مشترکہ ازدواجی زندگی کے آغاز کو سہل اور آسان بنانے کا وسیلہ ہے، ان کی زندگی کی راہ کی رکاوٹ اور خاندانوں کے لیے ایک بڑی مصیبت بنا دی گئی ہے۔ شادی، بارات، ولیمے کے جوڑوں اور دیگر چیزوں کی خریداری اور شاپنگ کے نام پر لمبے چوڑے خرچوں کو نوجوانوں اور ان کے گھر والوں پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ شادی، بیاہ، ولیمے کی تقریبات کہ جو دو خاندانوں کی خوشی اور سرور کا ذریعہ ہیں، ان کے لیے فضول خرچی، اسراف، زبردستی کے خرچوں کی اس قدر کڑی شرائط لگا دی گئیں
کہ ان شادیانوں کے پیچھے اشکبار آنکھیں، غم کے دریا میں ڈوبے ہوئے دل نظر آتے ہیں۔ توجہ کریں، جس چیز میں خدا اور اس کے رسول کی مرضی اور خوشی ہے اور اس چیز میں کہ جسے ہم انجام دیتے ہیں، کتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ ہمیں صدق کے دل سے اعتراف کرنا چاہیے کہ آسان اور سادی شادی کے لیے شریعت نے جتنی تاکید کی، ہم نے اس کے مقابلے میں اسے مشکل بنانے میں ہی قدم اٹھایا ہے۔ جھوٹی حیثیت، آبرو، سٹیٹس کی یہ دوڑ نہ جانے کب ختم ہوگی۔ اس معاشرتی انحراف اور ناسور کی تدبیر اور دوا کے لیے ہم اس کی محفل میں آئے ہیں۔ وہ اپنی حکیمانہ نظروں سے درد کو بھی پہچانتا ہے، علی و فاطمہ کی سیرت کی طرف دعوت بھی دیتا ہے۔ اسلامی شادی کی سادہ مگر پر رونق محفل۔ اگر آپ مختلف اقوام عالم میں شادی کی تقریبات کو ملاحظہ کریں تو آپ اسلام میں شادی کی تقریب کو سادہ ہی پائیں گے۔ البتہ جشن و سرور اور خوشی منانے، اظہار کرنے میں کوئی عیب نہیں۔ ہر کوئی اپنی ذاتی میل شوق کی بنا پر جتنا چاہے خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، لیکن یہ سب شادی کی دینی تقریبات اور دین کا حصہ نہیں ہیں۔ جو بھی چاہے وہ یہ کام انجام دے سکتا ہے اور جو نہ چاہے وہ انجام نہ دے۔ مثلاً وہ حتماً ایک معبد اور عبادت خانے یعنی گرجا گھر میں جا کر کسی کے سامنے دو زانو ہو کر فلاں فلاں کام انجام دیں۔ وہ تمام مراسم اور رسومات کے جو دوسری قوموں میں موجود ہیں وہ اسلام میں نہیں ہیں۔ اسلام میں صرف ایک شرعی صیغہ یعنی نکاح ہے کہ جسے پڑھنا چاہیے۔ البتہ اسلام میں مختلف معاملات لین دین کے جن کی اہمیت شادی سے کم ہے، اس میں ہم گواہ بناتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ نکاح رجسٹرار نکاح نامے کو رجسٹرڈ کرتا ہے۔ رجسٹرڈ کرانے کے اپنے دفاتر ہیں۔ اس کام میں کسی قسم کے شہانہ ٹھاٹ باٹ دکھاوے فضول خرچی کی ضرورت نہیں۔ لوگ بہت آسانی اور بغیر اسراف اور فضول خرچی کے شادی کا یہ مقدس کام انجام دے سکتے ہیں۔ اسلامی نکاح یا پھر جاہلی نکاح۔ شریعت نے شادی سے زمانہ جاہلیت کی قید و شرط کو ہٹا کر اسے ایک نئی فکر، شرائط اور خاص طریقہ کار عطا کیا۔ اگر ہم کوئی ایسا کام کریں کہ ہماری شادی کی تقریبات اسلام کی دور کردہ چیزوں سے پاک، اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے آراستہ ہو، تو پھر ہماری یہ شادیاں اسلامی کہلائیں گی اور نکاح بھی پیغمبر اسلام کی خوشنودی کے مطابق انجام پائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے اسلام کی طرف سے ممنوع شدہ اور زمانہ جاہلیت کی رسومات کو اپنی شادی میں جگہ دی تو اس وقت ہمارا نکاح اور تقریبات جاہلانہ کہلائیں گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام بھی مسلمان ہے، لیکن ہمارا کام غیر اسلامی اور جاہلانہ ہوگا۔ یا اگر وہ چیزیں کہ اسلام نے شادی میں جن کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے خیال نہ رکھیں تو اس وقت بھی ہماری شادی کامل طور پر اسلامی نہیں ہوگی۔ اگر شادی اسلامی طریقے سے انجام پائے یعنی قرآن اور اسلام کی بیان کردہ روش کے مطابق تو زندگی بھی شیریں ہوگی اور میاں بیوی اچھی زندگی گزاریں گے۔ شادی کو آسان بنائیں، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے تو نوجوان یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ابھی شادی کریں گے تو گھر اور کام کے لیے کیا کریں گے؟ یہ وہی شرائط اور پابندیاں ہیں کہ جو ہمیشہ اصلی اور بنیادی کاموں کا راستہ روکتی ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ فقیر اور ضرورت مند ہوں گے تو خدا انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی خداوند عالم ان کی مدد کرے گا۔ آپ شادی کریں۔ جو لوگ فقر کے خوف کو شادی کی راہ میں رکاوٹ بننے سے روکتے ہیں، شادی کرتے ہیں تو یہ شادی ان کی معیشت میں کسی خاص مشکل کا سبب نہیں بنتی، بلکہ اس کے برعکس خدا انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ خداوند عالم کا قول ہے، لیکن ہم اپنے لیے ایک کی جگہ 10 غیر ضروری خرچ کرتے ہیں، زندگی کے غیر ضروری اضافی خرچوں کو بڑھاتے ہیں، جھوٹی ضرورتوں کو وجود میں لاتے ہیں۔ جی ہاں، جب یہ ہوگا تو مشکل تو پیش آئے گی۔ غلطی کس کی ہے؟ پہلے درجے پر غلطی اہل ثروت اور متمول افراد کی ہے۔ وہ افراد کے جو زندگی کی آسائشوں سے تو بہرہ مند ہوں، جو سطح زندگی کو اوپر لے جاتے ہیں، خواہشات، توقع، امیدیں، جھوٹی آرزوئیں، غیر ضروری حاجتوں کی سطح کو بلند کرتے ہیں، اور اس کے بعد بعض اعلیٰ حکام کی غلطی ہے کہ جن کو آ کر عوام کے سامنے ان چیزوں کے لیے بولنا اور آسان شادی کے وسائل فراہم کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ کام انجام نہیں دیتے۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ نوجوانوں اور ان کی شادی کی نسبت حکومتوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن ایک اسلامی معاشرے میں اس چیز کو رواج پانا چاہیے کہ شادی ایک ضرورت ہے اور اسے صحیح وقت پر اپنی سادگی کے ساتھ انجام پانا چاہیے۔ یہ جو لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں، یا لڑکے جو یہ کہتے ہیں کہ شادی ابھی ہمارے بس کی بات نہیں، ان کی یہ باتیں کوئی معقول اور منطقی نہیں۔
زندگی کے بہت سے مسائل ہیں، ہم دیکھتے ہیں نوجوان آمادہ ہیں، ان کی وضع زندگی بھی اچھی، خود بھی اچھے، مسائل کو بھی اچھی طرح سمجھتے درک کرتے ہیں، لیکن سمجھنا چاہیے کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا دراصل ایک قسم کا عہد و پیمان اور ذمہ داری ہے۔ انسان کی ذمہ داری کو قبول نہ کرنے کی یہ عادت اس کام کی انجام دہی میں تھوڑی بہت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ عیاشی، شاہانہ خرچ، فضول خرچی اور اسراف ایک معاشرے کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں۔ وہ لوگ کہ جو شاہانہ ٹھاٹ باٹ فضول خرچی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندگی کی لذتوں اور خوشیوں سے بے خبر ہیں، نہیں، بلکہ وہ ان کاموں کو معاشرے کے لیے نقصان دہ جانتے ہیں، بالکل ایک مضر دوا یا فاسد خوراک کی مانند۔ بیش از حد خرچے اور تصنع اور تجملات معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اگر یہ معقول اور مناسب حد پر رہیں تو پھر اس میں کوئی عیب نہیں، لیکن اگر انہی چیزوں میں دوڑ شروع ہو جائے، ایک دوسرے پر سبقت لینے کا خیال ذہن میں آئے تو پھر یہ اپنی حد سے تجاوز کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ جب آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، خواہ وہ حکومتی محکمہ ہو یا پرائیویٹ ادارہ، تو آپ کے اس ادارے میں ایک مقام اور پوسٹ کی مناسبت سے آپ کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے، لیکن جب آپ کو اعلیٰ درجے کی ترقی دی جاتی ہے، آپ کی تنخواہ بھی بڑھتی ہے، الاؤنس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، گاڑی بھی ملتی ہے، پی آر بھی بڑھتی ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں، آپ کے ماتحت افراد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی ترقی سے خوش ہوتا ہے، لیکن کیا آپ اس ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے کی وجہ سے تنخواہ، تمام الاؤنس اور دیگر مراعات سے صرف نظر کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ عہدے کی ترقی کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح شادی میں بھی انسان کو بہت سی سہولیات ملتی ہیں، لیکن ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اب آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور آپ کا چھوٹا سا خاندان بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو غذا میں اسراف کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، گراتے ہیں آج کے موجودہ زمانے میں، جبکہ بہت سے فقیر ہمارے معاشرے میں ہیں، بہت سے ایسے افراد بھی ہیں کہ جو زندگی کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ یہ کام سراسر اسراف، فضول خرچی ہے، اپنی حد سے بہت زیادہ ہے اور بے بنیاد۔ جو بھی یہ کام کرے گا برا کرے گا۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو انہی کاموں سے ثواب حاصل کرنے کے بجائے گناہ اور عذاب حاصل کرتے ہیں۔ حرام کا مطلب صرف یہ نہیں کہ محرم، نامحرم اور دیگر مسائل کا خیال نہ رکھا جائے۔ صحیح ہے کہ یہ بھی حرام کام ہے، لیکن بیش از حد خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا بھی حرام ہے۔ زندگی کی سہولیات سے محروم تہی دست افراد کی دل آزاری بھی بہت سے موارد میں حرام ہے۔ اسی طرح بیٹی کے جہیز کو بنانے میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا، ان وسائل میں افراد سے کام لینا بھی حرام ہے۔ میں ان لوگوں سے ہرگز راضی نہیں کہ جو شادی کی تقریبات اور اس سے مربوط مسائل میں اسراف اور فضول خرچی سے دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کرتے ہیں۔ ہم خوشی کے اظہار، جشن منانے اور مہمانوں کی دعوت کرنے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ان سب میں اسراف اور فضول خرچی کے مخالف ہیں۔ بہت سے ایسے لڑکی لڑکیاں ہیں کہ جو اہل ثروت کی عیاشیوں اور فضول خرچیوں کی وجہ سے اپنے پاس زندگی کے وسائل میں کمی، حزن و غم اور ایک قسم کی ملامت کا احساس کرتے ہیں، اور ان میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ ان بڑے بڑے اور پرخرچ ہوٹلوں، شادی کے ہالوں، فضول خرچی والی تقریبات کو چھوڑ دیجیے۔ ممکن ہے کوئی کسی شادی ہال میں سادہ سی شادی کی تقریب منعقد کرے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شادی ہال میں کسی بھی صورت میں شادی نہ کی جائے، چونکہ بعض گھروں میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں امکانات اور سہولیات بھی نہیں، لیکن آپ اسراف نہ کریں۔ شادی میں خوشی کا اظہار کرنا، مہمانوں کو دعوت دینا، رشتہ داروں، نزدیکی افراد اور دوستوں کو مدعو کرنا اچھی بات ہے، لیکن اسراف کرنا برا ہے، نہ ہی مسلمان قوم کے شان کے مطابق ہے۔ شادی، نکاح اور ولیمے کی تقریبات، جشن و مسرت اچھی چیز ہے، حتیٰ کہ رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی صاحبزادی کی شادی کے موقع پر ایک محفل منعقد کی، خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، لوگوں نے اشعار پڑھے، خواتین نے تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ لہٰذا آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شادی کی تقریبات اور اس سے مربوط مسائل میں اسراف نہ ہو۔ ہمارے ہاں کی شادی، ولیمہ، مہندی اور چوتھی وغیرہ کی پرخرچ محافل اسراف اور فضول خرچ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مہنگے ہوٹلوں، گراں قیمت شادی ہالوں میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، انواع و اقسام کے کھانوں، پھلوں اور میٹھے پر بہت زیادہ رقم صرف کی جاتی ہے، کھانے زمین پر گرتے ہیں، کوڑے میں پھینکے جاتے ہیں، یوں غذا ضائع ہوتی ہے۔ کس لیے؟ صرف حیثیت، آبرو اور سٹیٹس دکھانے کے لیے، صرف اس لیے کہ اسراف کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔
فضول خرچی نہ کریں۔ اگر آپ نے فضول خرچی کی تو نہ صرف یہ کہ آپ نے خود کو نقصان پہنچایا بلکہ لوگوں کو بھی نقصان سے دوچار کیا۔ آپ نے اپنے نوجوانوں، لڑکے لڑکیوں کی امیدوں اور آرزوؤں کا بھی گلا گھونٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں خود کو بے آبرو کیا، اور آپ نے اپنے اس کام سے خود کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی نظروں سے بھی گرایا۔ آپ کی فضول خرچی، اسراف، خلاف شریعت کام حساب کیا جائے گا۔ ایک اچھی شادی وہ نہیں کہ جس میں روپیہ پانی کی طرح بہایا جائے، بلکہ ایک اچھی شادی وہ ہے کہ جو بناوٹ، ریا کے بغیر انجام پائے۔ جب ایک شادی میں ان تمام امور کا خیال رکھا جائے گا تو وہ شادی اچھی ہوگی، خواہ وہ ایک مختصر سی محفل ہی کیوں نہ ہو۔ گھر کے ایک دو کمروں میں عزیز و اقارب، ملنے جلنے والے اور دوست جمع ہوں تو یہ شادی اچھی شادی ہے۔ مہنگے ہوٹلوں اور پرخرچ شادی ہالوں میں لمبی لمبی دعوتیں، لمبے لمبے دسترخوان پر چنے ہوئے انواع و اقسام کے کھانے، مہنگے ترین امکانات اور وسائل، لمبے خرچے پانی، ان میں سے کوئی بھی چیز شادی سے مناسبت نہیں رکھتی۔ میں نہیں کہتا کہ یہ چیزیں شادی یعنی نکاح کو باطل کر دیتی ہیں، نہیں، شادی اپنی جگہ صحیح کہلائے گی، لیکن یہ تمام چیزیں زندگی اور معاشرے کے ماحول کو خراب اور کڑوا بنا دیتی ہیں۔ گزشتہ زمانے میں یہ بڑے بڑے شادی ہال نہیں تھے، نہ ہی ان چیزوں کا کوئی وجود تھا۔ ایک دو کمروں میں محفل منعقد کرتے تھے، مہمان آتے، پذیرائی ہوتی۔ کیا اس زمانے کی شادیاں آج سے زیادہ بے برکت، بے رونق تھیں؟ کیا لڑکیوں کی عزتیں آج کے زمانے سے کمتر تھیں کہ شادیوں کو رونق بخشے؟ لڑکیوں کی عزت و آبرو بڑھانے کے لیے بڑے بڑے ہالوں میں جائیں۔ ٹھیک ہے، بذات خود بڑے شادی ہالوں میں مہمانوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کرنے میں کوئی عیب نہیں۔ میں ان شادی ہالوں کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، لیکن ان سب فضول خرچیوں، اسراف، شاہانہ ٹھاٹ باٹ، تجمل اور ریا کا مخالف ہوں۔ لیکن اب کچھ لوگ ہوٹل میں جا کر شادی کریں تو یہ کام غلط ہے، اور شادی ہالوں کی موجودگی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ شادی کی تقریبات کو جتنا مختصر اور سادہ منعقد کریں گے اتنا ہی بہتر۔ آپ اپنے اس فعل سے غریب، تہی دست اور نادار افراد کی ہمت افزائی کریں اور ان کے لیے راہ ہموار کریں تاکہ وہ مایوس نہ ہوں۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ بڑے بڑے ہوٹلوں اور فضول خرچی والی تقاریب، دعوتیں، شادیاں نہ تو اہل علم کی شان کے مناسب ہیں اور نہ ہی پرہیزگار اور مومن افراد کی شان اور مقام کے۔ یہ سب طاغوتی اور شاہی دور کی چیزیں ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض افراد آج بھی غلطی کر رہے ہیں۔ چونکہ شاہ کے دور میں اعلیٰ حکام، بڑے بڑے افراد ایسا کرتے تھے اور آج یہ بھی بڑے بن گئے ہیں، لہٰذا سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کام کرنے چاہیے۔ نہیں جناب، وہ لوگ طاغوتی تھے، اہل دنیا تھے۔ ہمارا تعلق علماء سے ہے، اور جو لوگ عالم دین نہیں ہیں وہ دیندار ہیں۔ ہماری زندگی بھی دوسری طرح کی ہے، عمل بھی، ہماری منش و طبیعت بھی دوسری طرح کی ہے، اور اخلاق بھی۔ ہمارا ہدف بھی ان سے مختلف، نہ ہی ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ لوگ ہماری پیروی کریں۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ہوٹلوں اور پرخرچ شادی ہالوں میں شادی کی تقریبات منعقد کرنا، شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور اسراف دولہا دلہن کی سربلندی، عزت و شرف کا باعث بنتا ہے۔ دولہا دلہن کی عزت و سربلندی ان کی انسانیت، تقوی، پاک دامنی اور ان کی نظروں کی بلندی ہے، نہ کہ یہ چیزیں۔ جان لیں کہ شادی کو سادہ بنانا، خواہ وہ مہر کی رقم ہو، جہیز ہو یا بارات ہو، ولیمے کی تقریب، باعث ننگ و شرم نہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بچی کی شادی سادگی سے کریں گے تو ہماری بیٹی کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ یہ آپ کی غلطی ہے۔ ہم تہی دست اور نادار افراد کو نصیحت کرتے ہیں کہ قرض لینے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر نہ ماریں، صرف اس لیے کہ اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھیں۔ عزت و آبرو کیا ہے؟ کیا یہی ہے عزت و آبرو؟ اگر ہم آنکھیں کھول کر حقیقت کو دیکھیں تو یہ عزت نہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو قرض دار بنتے ہیں تاکہ معاشرے میں آبرو مند رہے۔ یہ کام سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ میں ملک کے تمام لوگوں کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ شادی کو آسان بنائیں۔ بعض لوگ ہیں کہ جو شادی کو مشکل بناتے ہیں۔ مہر کی بڑی بڑی رقمیں، جہیز کی لمبی لمبی لسٹیں، یہ شادی کو مشکل بناتی ہیں۔ لڑکے کے گھر والے ایک زبردست قسم کے جہیز کی توقع کیوں رکھیں؟ لڑکی کے گھر والے رسم و رواج، فضول خرچی کے دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے زیادہ جہیز کیوں دیں اور شادی کی تقریب کو رنگین بنانے کے لیے فضول خرچی کیوں کریں؟ آخر ان سب کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لڑکے بغیر شادی کے زندگی گزاریں اور لڑکیاں گھروں میں ہی بیٹھی رہیں، اور کسی میں اس بات کی جرات نہیں ہوگی کہ وہ شادی کا خیال بھی کرے۔ وہ لوگ کہ جو فضول خرچی اور اسراف کے ذریعے شادی کرتے ہیں، کیا ان لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ جو سادہ طریقے سے شادی کرتے ہیں؟
کون ہے کہ جو ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ کام صرف کچھ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی آرزوؤں کا گلا گھونٹنے، ان کی زندگی کو تلخ بنانے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ لوگ اگر اس طرح شادی نہیں کر سکتے تو یہ حسرت ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، یا وہ شادی ہی نہیں کر سکیں گے۔ چاہیں گے کہ ہم لڑکی کو دلہن بنا کر گھر لائیں، لیکن جب اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھیں گے تو یہ ان کی حسرت بن جائے گی اور لڑکی گھر میں ہی بیٹھی رہے گی، اور یوں یونیورسٹی کے طالب علم، مزدور یا معمولی تجارت اور دکان والے یوں ہی غیر شادی شدہ رہیں گے۔ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جو لوگ اسراف والی تقریبات، مہر کی بڑی بڑی رقمیں، جہیز کی لمبی لمبی لسٹوں سے اس امر مقدس کو دوسروں کے لیے مشکل بناتے ہیں تو خداوند عالم ان کا بہت سخت حساب لے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ جناب عالی ہمارے پاس دولت ہے، ہم جو چاہے کریں گے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ مال اور دولت ہونا تو اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ دوسروں کی دل آزاری کریں اور ان کی خواہشات کا گلا گھونٹے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ جب انسان کے پاس مال و دولت ہو تو وہ ایسا قدم اٹھائے کہ دوسرے وہ کام انجام نہ دے سکیں؟ نوجوانوں میں اس بات کی جرت نہ ہو کہ وہ شادی کے لیے اقدامات کریں۔ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نادار اور تہی دست افراد، وہ لوگ کہ جن کا ان تمام باتوں کے لیے دل راضی نہیں ہوتا، جن کی فکریں اس فضول خرچی کے خلاف ہیں، وہ یہ قصد نہیں رکھتے یہ تمام لوگ اسراف، فضول خرچی اور دیگر کاموں کو انجام نہ دیجیے۔ اس فضول خرچی میں آپ کی بھلائی نہیں، خدا بھی اس کام سے راضی نہیں۔ آپ خود کو ایک بیکار قسم کی زحمت مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ اس تمام فضول خرچی کے عوض اس کا 10واں حصہ اگر ایک فقیر اور مستحق فرد کو دیں تو گویا آپ نے تمام عالم کے برابر ثواب حاصل کیا۔ کیا یہ لوگ دیوانے ہیں کہ جو بغیر اجر و ثواب اور رضائے الہی کے اتنی فضول خرچی کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ لوگ بھی ان سے خوش نہیں، ایسے فضول خرچ افراد سے لوگ بھی راضی نہیں۔ آپ صرف خدا کو راضی کیجئے۔ اگر آپ فلاں ہوٹل میں دعوت کریں، اسراف کریں، نئے نئے قسم کے پھل لے کر آئیں تو کیا آپ کی محفل میں کوئی رونق اور برکت آ جائے گی؟ البتہ ایسی مہمانی اور دعوت کا خدا کے ہاں کوئی اجر نہیں۔ جان لیں اس کا رتی برابر ثواب نہیں ہے۔ اسراف کرنا اگر گناہ نہ ہو کہ البتہ گناہ سے بالفرض کسی ایک صورت میں اگر گناہ نہ ہو تو بھی ثواب نہیں۔ آپ اپنے اس فعل سے سینکڑوں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو شادی کی دعوت دینے سے محروم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے فعل کو دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کریں، لیکن وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے اور یوں شادی کا مقدس امر تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ عالم ہستی کی سب سے بہترین دختر اور دلہن حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اسی طرح اس عالم کے سب سے بہترین شخصیت اور داماد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ آپ دیکھیے انہوں نے کیسے شادی کی۔ ہزاروں خوبصورت، اچھے حسب و نسب، صحت مند، محبوب نوجوان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک بال کے برابر بھی نہیں۔ اسی طرح ہزاروں نوجوان، خوبصورت، زیبا، بہترین حسب و نسب والی لڑکیاں بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ایک بال کی برابری بھی نہیں کر سکتی۔ یہ افراد خداوند عالم کی بارگاہ میں عرفان اور قرب الہی کے بلند و بالا مقامات کے حامل ہیں۔ ان کا شمار اپنے زمانے کی بڑی عظیم شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں کہ جو پوری اسلامی دنیا کے سربراہ حاکم مطلق تھے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام سپاہ اسلام کے پہلے نمبر کے سردار تھے۔ آپ توجہ کریں انہوں نے کیسے شادی کی، کتنا کم مہر، کتنا کم جہیز، خدا کے نام اور اس کی یاد و ذکر کے ساتھ ان کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ یہ ہمارے لیے بہترین مثال اور اسوہ ہیں۔ اسی زمانے میں بہت سے ایسے جاہل افراد تھے کہ جن کی بیٹیوں کے مہر کی رقم بہت زیادہ تھی، مثلاً 1000 اونٹ۔ کیا ان لڑکیوں کا مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ اونچا تھا؟ آپ ان کی تقلید کرنے کے بجائے دختر پیغمبر کی تقلید پیروی کریں، امیر المومنین کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ بعض لوگ ہیں کہ جو دلہن کا بہت مہنگا لباس خریدتے ہیں، آخر کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے لوگ کہ جو دلہن کے لیے لباس بنوانا چاہتے ہیں وہ دلہن کے لیے کرائے پر لباس لے کر آتے ہیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ کیا یہ شرم اور عیب کی بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس میں ننگ اور عیب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی چیز مانے ہے۔ بعض لوگ اس چیز کو اپنے لیے ایک عیب تصور کرتے ہیں۔ انسان کے لیے ننگ و شرم تو یہ ہے کہ وہ ایک خطیر رقم خرچ کر کے ایک ایسی چیز خریدے اور ایک بار استعمال کرنے کے بعد اسے دور پھینک دے، صرف ایک بار استعمال کرنے کے لیے
اتنی زیادہ رقم، اور وہ بھی اس معاشرے میں کہ جہاں بعض لوگوں کے پیٹ بھرے ہیں اور بعض حقیقتاً نیاز مند اور مستحق بھی موجود ہیں۔ مہر خلوص و سچائی کی علامت ہے یا پھر لڑکی کی قیمت؟ وہ شخص کی جو مہر کو بتانے والی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے کہ جو تمام کائنات میں سب سے بلند مقام پر فائز، ان کی عزیز پاک و پاکیزہ بیٹی کے جو اولین و آخرین کے خواتین میں سب سے زیادہ بلند مقام کی مالک، ان کے شوہر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے جو حضرت ختمی مرتبت کے بعد از ازل تا ابد جمی خلائق سے بہتر و برتر ہے، ان دو نوجوانوں کے لیے جو خوبصورت وجیح بھی تھے، صاحب مقام محترم، شہر مدینہ کی سب سے بڑی اور عظیم شخصیت کے بھی مالک تھے، دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے لیے کتنا مہر رکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہوں نے ان تمام قیود، شرائط، رسم و رواج کو پامال کیا، اور یہ چیزیں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان تمام چیزوں کو چھوڑو، شادی کی ابتدا آسان ہے، شادی مادی لحاظ سے بہت سہل اور آسان بنائی گئی۔ جو چیز شادی میں اہمیت کے قابل ہے وہ بشری اور انسانی احساسات اور پہلوؤں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ اس زمانے میں مہر کی بڑی بڑی رقموں یا بڑے جہیز کا تصور نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس زمانے میں بھی بعض بے عقل افراد آج کے عقل سے پیدل افراد کی مانند تھے، مثلاً 10 لاکھ مسقال سونے کو اپنی بیٹیوں کا مہر قرار دیں، بلکہ آج کے بعض بے وقوف افراد کی مانند یہ بڑے بڑے خرچے دراصل جاہلوں کے کام ہیں۔ اسلام نے آ کر ان تمام چیزوں کو رون ڈالا۔ بیٹی کا مہر رکھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پیغمبر نہیں جانتے تھے کہ یہ کہیں کہ میری بیٹی کا مہر سرخ رنگ کے بالوں والے 1000 اونٹ، اور وہ بھی فلاں شرائط کے ساتھ، وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اسلام نے ان تمام جاہلانہ رسم و رواج پر خط باطل کھینچ دیا۔ مہر کی بڑی بڑی رقموں کا تعلق زمانہ جاہلیت سے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان سب کو منسوخ کیا۔ پیغمبر نے ایک متمول گھرانے میں آنکھیں کھولیں، ان کے خاندان کا شمار قریش کے تقریباً سب سے زیادہ اہل ثروت خاندانوں میں تھا۔ وہ خود بھی اسلامی معاشرے کے رہبر اور حاکم تھے، تو اس بات میں کیا مذائقہ تھا کہ ان کی بہترین بیٹی اس عالم کی تمام خواتین سے بہتر، خداوند عالم نے انہیں من الاولین والآخرین میں سے سیدۃ النساء العالمین بنایا، اس عالم ہستی کے سب سے بہترین نوجوان سے کہ جو مولائے متقیان ہیں شادی کریں اور ان کا مہر زیادہ ہو۔ رسول کیوں آگے بڑھے اور مہر کی رقم کو کم قرار دیا کہ جسے شرعی مہر کہا جاتا ہے؟ میری فکر کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جہیز اور مہر میں اس قدر سادگی کا خیال کہ تمام اہل بیت اس کم مہر یعنی مہرک السنہ کے مقید اور پابند تھے، جبکہ یہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ اس مہر سے زیادہ مہر رکھنا جائز ہے، لیکن انہوں نے اس مقدار کی پابندی کی۔ اس میں علامتی پہلو تھا، اس لیے کہ لوگوں میں ایک فکر رائج ہو سکے تاکہ اس پر عمل کر سکیں اور وہ مہر میں اضافے سے جنم لینے والی مشکلات میں گرفتار نہ ہوں۔ ایران میں آج کل زیادہ تر مہر میں سونے کا سکہ رکھا جاتا ہے، جسے سکہ بہار آزادی کہا جاتا ہے، اور جس کی قیمت تقریباً 7300 روپے ہے۔ ایران کے دینار گھرانے، جو دیندار گھرانے ہیں، وہ چہاردہ معصومین کے نام پر 14 سکے مہر رکھتے ہیں تاکہ 14 کا ہندسہ ببرکت ہو۔ رہبر عالی قدر نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جس کا مہر 14 سکوں سے زیادہ ہوگا اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ دراصل یہ کم مہر کو رائج کرنے اور مہر کی بڑی بڑی رقموں کو توڑنے کا ایک نفسیاتی حربہ ہے۔ 14 سکوں کی رقم آج کل تقریباً 10,220 روپے بنتی ہے، کہ جو ایرانی معاشرے میں ایک مناسب رقم ہے۔ ہمارے معاشرے میں چہاردہ معصومین کے نام پر 14,000 روپے مہر کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں اسے چہاردہ معصومین کی برکت کی وجہ سے شرعی مہر کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات مترجم نے اس میں ایڈیشن کی ہے۔ بہرحال آگے آقا لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم 14 سکوں سے زیادہ مہر کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ 14 سکوں سے زیادہ کی مہر سے شادی میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، نہیں، 14,000 سکے بھی ہوں تب بھی شادی میں کوئی عیب اور شرعی اشکال نہیں، صرف اس لیے کہ ہماری شادیوں میں مادی رنگ پر مانوی رنگ غلبہ حاصل کرے،
شادی ایک تجارت، اقتصادی معاملہ، مادی اشیاء کی خرید و فروخت نہ بنے۔ اگر آپ نے شادیوں میں یہ فضول خرچیاں کم کریں تو شادی کا معنوی پہلو خود بخود مضبوط ہوگا۔ مہر کی رقم جتنی کم ہوگی، شادی اپنی فطری صورت سے اتنا ہی نزدیک ہوگی، کیونکہ شادی تجارتی معاملہ نہیں، شادی کسی چیز کی خرید و فروخت اور کسی چیز کو کرائے پر دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ دو انسانوں کا باہم مل کر زندگی کی تعمیر کرنا ہے، اس کا مالی اور مادی مسائل سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ختم مرتبت نے مہر کی ایک مقدار معین کی تاکہ سب کا مہر ایک جیسا ہو، لیکن اسے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مہر کی رقم ایسی ہو کہ معاشرے کے تمام طبقے اسے اپنے لیے مقرر کر سکیں۔ شادی میں جو چیز سب سے زیادہ قابل اہمیت ہے وہ دو انسانوں اور دو روحوں کا ملاپ اور زندگی کا یادگار ترین واقعہ ہے، نہ کہ ایک مالی اور اقتصادی معاملہ۔ اگرچہ کہ شادی میں تھوڑی مقدار میں مال یعنی مہر بیوی کے اخراجات وغیرہ کی صورت میں وجود رکھتا ہے، شریعت میں اس مال کی اپنی ایک جداگانہ حیثیت ہے، وہ انسانی خلوص اور صداقت کی علامت ہے، کوئی خرید و فروخت کا سرمایہ اور لین دین نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی بیٹی کو اہمیت دیتا ہے یا کوئی لڑکی خود کو صاحب حیثیت سمجھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میرے مہر کو بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ مہر کی رقم جتنی کم ہوگی، اس مقدس رشتے میں انسانی پہلو کا احترام اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ کوئی بھی مال و دولت ایک انسان کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی مہر ایک مسلمان عورت کے انگلی کے ایک پور کی قیمت بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی قسم کی درآمد یا ثروت ایک مرد یا عورت کی شخصیت کی برابری کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ وہ لوگ کہ جو اپنی بیٹیوں کے مہر کی رقم کو ان کی عزت و آبرو، شان و شوکت میں اضافے کی غرض سے زیادہ کرتے ہیں، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یہ احترام نہیں بلکہ ان کی بے احترامی ہے، اس لیے کہ آپ مہر کی رقم کو زیادہ کرنے سے اس انسانی ملاپ اور انسانی رشتے کے دونوں طرف کو، کہ جس کے ایک طرف مرد دوسری طرف عورت ہے، ایک جنس اور قیمت کے مادی معاملے کی سطح پر تنزل دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی تو اس قابل ہے کہ اس کا مہر اتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ نہیں جناب، آپ کی بیٹی، اس کے احساسات، جذبات، خیالات، امیدیں، آرزوئیں، اس کی زندگی کی شیرینی، مٹھاس، اس کا مال و دولت سے ہرگز موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مہر در حقیقت ایک خدائی امر اور سنت نبوی ہے، اس لیے نہیں کہ اس محترم اور شریف اور عزیز موجود انسان عورت کے مقابلے میں شوہر کوئی مادی چیز یا مال و دولت دے اور یوں لڑکی کے جذبات اور احساسات کو خرید لے۔ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر برا ہے اور بیوی خواہ کتنی ہی زیادہ مہر کی مالک کیوں نہ ہو، اسے کہتی ہے کہ میں اپنا مہر تم کو بخشتی ہوں، تم میری جان چھوڑ دو۔ مہر تو کسی کو خوش بخت نہیں کر سکتا۔ جو چیز انسان کو سعادت اور خوشبختی سے ہمکنار کر سکتی ہے وہ ہے شرعی اور دینی روش کو اپنانا۔ محبت کا بھی مال و دولت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے انسانی رشتوں میں دولت اور ثروت کی آمیزش اور مادی عنصر کی ملاوٹ جتنی کم ہو، ان کا انسانی پہلو اتنا ہی زیادہ مستحکم ہوتا ہے، محبت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مہر کی بڑی رقم میاں بیوی کے بندھن کو قائم رکھنے میں مدد کرتی ہے، یہ غلطی اور خطا ہے۔ اگر خدا نخواستہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نااہل ہوں تو مہر کی بڑے سے بڑی رقم بھی کوئی معجزہ نہیں کر سکتی۔ کچھ گھرانے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لڑکی کا مہر بہت زیادہ نہیں کہیں گے، لیکن لڑکے کے گھر والے اتراتے ہوئے نخرے کرتے ہیں، کہیں گے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، آپ کی لڑکی کا مہر چند لاکھ روپے یا فلاں مقدار تک تو ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے اور کوئی بھی زیادہ مہر سے خوشبخت نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر لڑکی کا مہر نہ ہو یا کم ہو تو ان کی لڑکی کی شادی خطرے میں پڑ جائے گی، یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں۔ اگر شادی کی بنیاد محبت پر قائم ہو، زندگی بھی اچھی ہو تو زندگی بغیر مہر کے بھی قائم رہے گی، لیکن اگر شادی اور زندگی پر خباثت، چالاکی، دھوکہ، فریب وغیرہ حاکم ہو، مہر کی رقم خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تب بھی اپنی بات کو تھوپنے اور مسلط کرنے والا مرد ایسا کام کرے گا کہ اتنا بڑا مہر بھی اس کے فرار کا راستہ نہیں روک سکتا۔ بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مہر کو اس لیے بڑھاتے ہیں تاکہ شوہر بیوی کو طلاق نہ دے سکے۔ یہ تو بہت بڑی خطا۔ بڑے سے بڑا مہر بھی طلاق کا راستہ نہیں روک سکتا اور نہ ہی روک سکا ہے۔ جو چیز طلاق کا راستہ روک سکتی ہے وہ انسان کا اچھا اخلاق، عمل صالح اور اسلامی اقدار اور احکام کی رعایت کرنا ہے۔ جو لوگ اپنی
خواتین کے لیے بڑے بڑے مہر رکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہت سی لڑکیاں گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں، بہت سے لڑکے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے بغیر تنہا زندگی گزارتے ہیں، صرف اس لیے کہ جب معاشرے میں بڑے بڑے مہر رکھنے کی عادت پختہ ہو کر رواج پا جائے گی اور شرعی مہر کے بجائے جاہلانہ رسم و رواج اور مہر معاشرے کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیں تو پھر پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ شادی اور اس سے متعلق مسائل میں مادیات کو مرکزی حیثیت حاصل ہو تو دو روحوں کا یہ ملاپ، دو انسانوں کے دھڑکتے دلوں کے احساس اور جذبات کا یہ رشتہ مادی معاملے میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ بڑے بڑے جہیز، مادی رقابت و سبقت، اپنی دولت و ثروت کا فضول خرچی کے ذریعے اظہار، جسے بعض لوگ غیر دانستہ اور غافلانہ طور پر گرفتار ہیں، دراصل شادی کے آسان امر کو خراب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مہر کو کم رکھا جائے، کہ اس سے مراد شرعی مہر ہے۔ اگر مہر زیادہ رکھا جائے تو شادیاں بھی مشکل ہوں گی اور لڑکے لڑکیاں اپنی ازدواجی زندگی سے محروم ہو جائیں گے۔ میں ملک کے تمام باشندوں سے اپیل کرتا ہوں، مہر کو اتنا زیادہ نہ کریں، یہ جاہلانہ روش ہے، یہ وہ کام ہے کہ جس سے خدا اور رسول خاص طور پر اس زمانے میں راضی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام حرام ہے، شادی اس سے باطل ہو جاتی ہے، لیکن یہ کام سنت نبوی، اہل بیت کی سیرت اور علماء اسلام کی روش کے سراسر خلاف ہے، خاص طور پر اس زمانے میں کہ جب ہمارے ملک کو اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام صحیح کام آسان طریقے سے انجام پائیں۔ اس میں کوئی بھلائی یا بہتری نہیں ہے، بعض لوگ شادی کو اس طرح مشکل بنا دیتے ہیں۔ جہیز زندگی کی آسانی یا پھر فخر و مباحات کا ذریعہ؟ جہیز لڑکی کی عزت کا باعث نہیں بن سکتا، بلکہ لڑکی کی عزت اس کے عمل، اس کی شخصیت سے ہوتی ہے۔ لڑکی کے گھر والے خود کو بہت مشکل میں ڈالتے ہیں، زحمت برداشت کرتے ہیں، اگر ان کے پاس رقم نہیں ہوتی ادھر ادھر ہاتھ پیر مار کے قرض لیتے ہیں، اگر صاحب ثروت ہیں فضول خرچی کرتے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ ایک لمبا چوڑا جہیز کہ جس کی ہر چیز زرق برق جھلکتا ہوا اپنی بیٹی کو دیں۔ زیادہ مہر، لمبا چوڑا جہیز کسی بھی لڑکی کو خوش بخت نہیں بناتا، نہ ہی کوئی گھرانہ اس کے ذریعے آرام و سکون اور زندگی کے لیے لازمی اعتماد کو پاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں زندگی کی ضروریات سے زیادہ ہیں، درد سر، زحمت و مشقت، مشکلات کے سوا ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ مبادا آپ جا کر قرضدار بنیں، جہیز بنائیں، خود کو بھی مشقت میں ڈالیں اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ مبادا آپ یہ خیال کریں کہ اگر آپ کی بیٹی کا جہیز آپ کے ہمسائے یا آپ کے عزیز و اقارب سے کم ہوا تو یہ اس کی بے آبروئی کا باعث بنے گی؟ نہیں، یہ ہرگز اس کی بے آبروئی کا باعث نہیں بنے گی، یہ آپ کا خیال باطل ہے۔ اکثر گھرانے اسٹیٹس، حیثیت، آبرو اور مادیت کی دوڑ میں لگ کر جہیز کو اپنے لیے ایک وبال جان میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یوں جہیز معاشرے کے لیے لعنت بن جاتا ہے، اور بعد میں جب خود بھی اس لعنت کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں تو اب دوسروں کی باری آتی ہے کہ اس اجتماعی بلا اور آفت کے برے اثرات کو برداشت کریں۔ آپ نے تو اپنے نور چشمے کے لیے اگر مال و دولت ہے تو آسانی اور فضول خرچی، اور اگر مال و دولت نہیں تو ادھر ادھر ہاتھ پیر مار کر کہیں نہ کہیں سے لمبا چوڑا جہیز جمع کر لیا۔ آپ کے آنے والوں، اس فضول خرچی دیکھنے والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کیا کریں گے؟ مادیت، سٹیٹس، نام نہاد، عزت و آبرو کی یہ دوڑ کہاں ختم ہوگی؟ یہ وہ مشکلات ہیں کہ جن کا حل نکلنا چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں ان چیزوں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ ہو۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ جہیز کی جمع آوری کے لیے عزیز و اقارب، ہمسائے اور رفقا کا سہارا لیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے اور حق ہے، لہٰذا اس کو انجام دیں۔ اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے والوں کے لیے صحیح کیا ہے؟ دو انسانوں پر مشتمل ایک چھوٹے سے گھرانے کو مختصر سے وسائل زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سادہ طور پر اپنی زندگی شروع کریں۔ مختلف قسم کی فضول خرچیاں، افراد، غیر معقول کام، لمبے چوڑے جہیز کے لیے خلال سے لے کر گاڑی تک کی تمام چیزیں حتماً خریدی جائیں۔ جو چیز بھی نظر آئے اسے فوراً خرید لیں کہ ہماری لڑکی کے پاس اس کی اپنی سگی یا خالہ زاد بہن یا پھر ہمسائے کی لڑکی یا کلاس فیلو سے کم ایک چیز تو زیادہ ہو۔ بھئی یہ وہ تمام غلط باتیں ہیں کہ جو خود انسان کے لیے بھی اذیت کا سبب ہیں اور لوگوں کے لیے بھی درد سر۔ یہی وہ چیزیں اور مشکلات ہیں کہ جو لڑکیوں کے ان کے شوہروں کے گھر جانے اور لڑکوں کے اپنے گھر بسانے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔
اگر شادی آسان ہوتی، اگر لوگ شادی میں اتنی شرائط نہ لگاتے، بعض افراد کے مہر کی رقمیں بڑی نہ ہوتیں، جاہلانہ روش کے مطابق جہیز کی لمبی لمبی لسٹیں نہ ہوتیں، ماں باپ صرف اس خیال سے کہ کہیں اس کی لڑکی کا دل نہ ٹوٹ جائے جہیز کی جمع آوری میں خون پسینہ ایک نہیں کرتے، تو بہت سے گھرانوں کے لیے یہ مشکلات پیش نہ آتی۔ بہت سے گھرانے پہلے ہی سے ہر چھوٹی بڑی ضروری غیر ضروری چیزوں کو لڑکی کے جہیز میں شامل کرتے ہیں کہ مبادا ان کی بیٹی اپنے چچا زاد، بہن یا کسی رشتہ دار سے پیچھے نہ رہے۔ یہ بات درست نہیں، یہ کام غلط ہیں، آپ کی زحمت و مشقت کا سبب ہیں، ایسی زحمت کہ جس کا خدا کے نزدیک نہ تو کوئی اجر و ثواب ہے اور نہ یہ لائق تحسین اور شکریہ ہیں۔ جب بعض لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ازدواجی زندگی کا آغاز کرنے والے دو ہم سفروں کے لیے جہیز کے نام پر اپنی لڑکی کے لیے پورا مال و دولت ہے، اور اگر چونکہ ہمارے پاس ہے تو لہٰذا ہم اسے خرچ کر رہے ہیں، آیا یہ دلیل کافی ہے کہ ہمارے پاس ہے؟ نہیں، نہ صرف یہ کہ یہ استدلال کسی بھی صورت میں کافی نہیں بلکہ غلط بھی ہے۔ ایک معاشرے میں مختلف قسم کے انسان زندگی بسر کرتے ہیں، آپ ایسا جہیز دیں گے جس کے پاس کافی مال اور دولت نہ ہو، اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے تو وہ بھی یہ جہیز دے سکے۔ اگر ایسا نہ ہو اور آپ کے جو اپنی بیٹی کو مفصل جہیز اور اپنی نور چشمی کو لمبا چوڑا مہر دے رہے ہیں تو آپ کا یہ فعل شادی کے دروازوں کو دوسروں پر بند کر دے گا، نہ یہ انسانی روش اور نہ ہی اسلامی۔ آپ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو دیکھیں۔ اس عالم میں ہستی کی تمام بیٹیوں اور اولین و آخرین کی خواتین میں سب سے افضل و بہترین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اتنی خوبیوں، شرافت، عظمت والی نہ کوئی بیٹی پیدا ہوئی اور اس جیسی نہ ہی کسی عورت نے اس عالم میں جنم لیا۔ اول سے آخر تک کی تمام خواتین ان کی کنیزوں اور سورج کے مقابلے میں ذرات کے مانند ہیں۔ ان کے شوہر امیر المومنین علیہ السلام بھی عالم ہستی کے بہترین مردوں میں سے ایک۔ اگر ہم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے تمام کمالات فضائل جمع کریں تو ہستی کے تمام مرد ان کے ایک ناخن کے برابر بھی نہیں ہیں۔ عظمت و فضیلت و زیبائی کے یہ دونوں مظہر رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں۔ ان دو ہم سفروں کا جہیز مادی لحاظ سے ارزاں قیمت مگر معنویت اور برکت کے لحاظ سے بہت قیمتی چند چیزیں تھیں کہ جسے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ ایک چٹائی، لیف خرما، ایک بستر، آٹا پیسنے کے ہاتھ کی چکی، ایک کوزہ، ایک کاسا اور چند مختصر چیزیں۔ اگر آج ان چیزوں کی قیمت لگائی جائے تو چند 100 روپوں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس مہر کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر ادا کیا گیا اور ایک مختصر سے جہیز کو خرید کر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر لے جایا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بیٹیاں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسا جہیز لیں، نہ ہی ہماری بیٹیاں حضرت زہرا جیسی ہیں اور نہ ہم ان کے والد بزرگوار جیسے اور نہ ہمارے بیٹے حضرت امیر مومنین علیہ السلام جیسے۔ ہم کہاں اور وہ کہاں، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ راستہ صرف انہی کا بتایا ہوا راستہ ہے اور سمت بھی انہی کی بتائی ہوئی سمت۔ جہیز کو کم بنائیں، ادھر ادھر نگاہ نہ کریں، فضول خرچی سے پرہیز کریں، زندگی کو ان لوگوں کے لیے مشکل نہ بنائیں کہ جو زندگی کے امکانات اور وسائل سے محروم ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جہیز اتنا تھا کہ شاید 2 آدمی بھی اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اسے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کر سکتے تھے۔ یہ کام ہے افتخار کے قابل اور اقدار یہاں ملتی ہیں۔ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر قادر نہیں تھے کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک لمبا چوڑا جہیز بنائیں؟ اگر وہ ایک اشارہ کرتے تو ان کے اصحاب کی جن میں بعض صاحب ثروت و دولت بھی تھے، وہ خدا سے چاہتے کہ یہ اصحاب آئیں اور ایک ایک تحفہ دیں، مدد کریں، لیکن انہوں نے یہ کام نہ کیا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ سیکھیں۔ اگر ہم صرف بیٹھیں، ان کا فضائل بیان کریں، خوش ہوں، ان چیزوں اور ان کی سیرت سے درس حاصل نہ کریں، کیا فائدہ؟ ہم ان کی سیرت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ طبیب کے نسخے کو گھر لا کر تاقچے میں نہیں رکھنا چاہیے، انسان روز اس کو دیکھے، زیارت کرے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ فائدہ ہو۔ اسی طرح پرہیزی غذا کے جدول کے مطابق عمل کریں تاکہ اس کا حقیقی فائدہ آپ کو حاصل ہو۔ اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا دراصل روح کی پرہیزی غذا ہے، اسی سے ہمارے معاشرے اور گھرانوں کی روحانی صحت وابستہ ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا اور شادی اور اس سے مربوط مسائل اور تقریبات کو سادگی کے ساتھ منعقد کرنا چاہیے۔ اے دلہنوں، تمہیں اس بات کی اجازت
نہ دوں۔ اے بیٹیوں، اپنے والدین کو اس بات کی اجازت نہ دو کہ وہ تمہارے جہیز کو بڑا بنائیں۔ اے دلہنوں، تم یہ کام نہ کرنے دو۔ اگر تمہارے والدین چاہیں تو تم ان کو منع کرو کہ آپ یہ اتنی گراں قیمت چیزیں کس لیے خرید رہے ہیں۔ دلہنوں کی ماؤں کو بھی چاہیے کہ جہیز تیار کرنے میں فضول خرچی سے اپنا ہاتھ روکیں، افراط و اسراف سے کام نہ لیں۔ یہ نہ کہیں کہ ارے یہ تو ہماری چہیتی بیٹی ہے، اگر ایسا نہ ہوا اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ لڑکیاں بہت اچھی ہیں، یہ ایسا کام نہیں چاہتی۔ ہم بغیر کسی وجہ کے ان کا دل اس جانب نہ لے جائیں کہ ہر اچھی، قیمتی، اعلیٰ درجے کی چیز حتماً ان کے لیے خریدی جائے۔ یہ لڑکیاں جو چاہتی ہیں ان کا جہیز بنے تو اپنے جہیز، بارات، ولیمے کے لباس کی خریداری کے لیے شہر کے بعض علاقوں کی سب سے مہنگی دکانوں پر، کہ جو بہت مشہور و معروف ہیں اور ان میں ان علاقوں سے بخوبی واقف ہوں لیکن ان کا نام نہیں لوں گا، سب سے مہنگی چیزوں کے لیے نہ جائیں۔ انہیں چاہیے کہ ان علاقوں کا رخ کریں جو مہنگے نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے دولہا کو اپنے پیچھے لیے پھریں تاکہ زیورات اور لباس خرید سکیں، اور لڑکوں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ بارات، ولیمے کے لباس اور دوسری خریداری کے لیے دلہن کے گھر والوں پر غیر اضافی خرچوں کا بوجھ ڈالیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ محفل ایک مقدس ملاپ کا نقطۂ آغاز ہے۔ مبارک ہو، آنکھیں نظارہ کر کے ایک جگہ ٹھہر گئی ہیں۔ رہبر عالی قدر کی دلنشیں آواز گونجی، انشاءاللہ اللہ تعالی مبارک کرے۔ حاضرین کے سرور صلوات نے فرشیوں کو عرشیوں کے ہمنوا بنا دیا۔ یہ اس سید کے بابرکت ہاتھ ہیں کہ جو خدائے مہربان کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھے ہیں، اور زبان سے ادا ہونے والے جملے دراصل ایک پدر کی دیرینہ آرزو ہے کہ جو شروع کرنے والوں کے لیے اس آسمان لطف و کرم سے مثل باران برس رہے ہیں۔ پروردگارہ، ان کے دلوں کو آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کی نسبت مہربان اور محبت کرنے والا بنا۔ بار الہ انہیں پاک و پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ خداوندہ انہیں توفیق دے کہ یہ تیری اور تیری اولیاء کی رضا کے مطابق عمل کریں۔ پالنے والے وہ تمام افراد کے جو اس کار مقدس میں سبب بنے، انہیں اپنی طرف بہترین اجر اور ثواب عطا فرما۔ یہاں پہ آقا کھڑے ہو جاتے ہیں اور دولہاؤں کی ایک لمبی قطار ان سے ملنے کے لیے بے چین، اور دلہنیں بڑی حسرت سے اپنے دولہاؤں کو مہربان رہبر کے بغل گیر ہوتے ہوئے مشاہدہ کرتی ہیں۔ آقا اپنے ان کلمات کے ساتھ انہیں بہشت تک چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، خداوند عالم انشاءاللہ یہ نیا سفر اور شادی مبارک قرار دے۔ خداوند مہربان آپ سب کو ایک دوسرے کے سائے میں آخر عمر تک محفوظ رکھے، اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے گھر والوں، اپنے ملک اور دنیائے اسلام کے لیے عزت و افتخار کا باعث بنے۔ ہم بھی کائنات کے عظیم ترین اور بابرکت علی و فاطمہ کے جوڑے سے دست بستہ یہی عرض کریں گے کہ آپ اس نئے سفر میں اس کی یادگار بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو محبت، رحمت اور برکت سے بھر دے، اور ہمارے گھروں کو سکون اور ایمان کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔